بالله العلي العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الدال على وجوده بخلقه وبمحدث خلقه على أزليته وباشتباههم على الله شبه له لا تستلمه المشاعر ولا تحجبه السواتر لافتراق الصانع والمصنوع والحاد والمحدود والرب والمربوب الأحد لا بتاويل عدد والخالق لا بمعنى حركة ونصب والسميع لا بأداة والبصير لا بتفريق علة والشاهد لا بمماسات والباين لا بتراخي مسافة والصلاة والسلام على سيد النبي الأمي المكي المدني العربي سيدنا وحبيبنا وطبيب قلوبنا وصاحب التاج والمعراج وصاحب لواء الحمد أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين المطهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله الدائمة على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وخطابه الحميد وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير مل کے باواز بلند صلوات پڑھے درود پڑھنا کبیرہ گناہوں سے بخشش کا ذریعہ ہے اپنی اپنی گناہوں سے بخشش کے لیے باواز بلند صلوات پڑھیے اللہ صلی نعرہ تکبیر ماشاءاللہ کافی بیٹھے ہیں مل کے نعرہ تکبیر اللہ نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری حیدری مل کے باواز بلند صلوات پڑھیے گا محمد اللہ صلی اللہ دعا ہے خدا بند متعال آپ سب مومنین مومنات کا اس مقدس بارگاہ میں حاضر ہونا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے ان شہدائے ملت کے اثار ثواب کے لیے اس مجلس کا انعقاد ہوتا ہے خدا بند متعال انہیں جوار سید الشہداء علیہ السلام نے جگہ عنایت فرمائے جو حوائج شریعہ لے کے آئے ہیں مولا آپ سب کی تمام حوائج کو پورا فرمائے اور ایک خصوصی دعا ہے کہ جتنے بھی مومنین مومنات بالخصوص سید ثقلین شاہ صاحب بیمار ہیں دعا کریں مولا ان سب بیماروں کو شفاء کاملہ عطا فرمائے صاحب ولی عصر امام زمان عجل اللہ فرجہ الشریف کے ظہور میں تاجیل ہو مل کے باواز بلند صلوات پڑھیے اللہ صاحب علی وقت قرآن کریم کی جو آیات تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا گیا ارشاد پروردگار ہے کہ ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها اللہ فرماتا ہے جب ہم کسی آیت کو منسوخ کرتے ہیں
اٹھاتے ہیں یا بھلا دیتے ہیں تو اس کی جگہ اس سے بہتر لاتے ہیں۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ زیادہ زحمت نہیں دینا چاہتا، میرے واجب الاحترام سرکار علامہ تشریف فرما ہے اور ان کی موجودگی میں چند کلمات ہدیہ کرنا چاہ رہا ہوں، اور اگر آپ میرے ساتھ چلیں گے تو انشاءاللہ لطف لیجیے گا۔ اللہ فرماتا ہے جب ہم کسی آیت کو منسوخ کرتے ہیں، اٹھاتے ہیں یا بھلا دیتے ہیں، نأتی بخیر منہا، تو اس کی جگہ اس سے بہتر لاتے ہیں۔ او مثلہا، اللہ فرماتا ہے اگر کسی سبب سے اس سے بہتر لانا ممکن نہ ہو تو کم از کم اس جیسی ضرور لاتے ہیں۔ سلامت رہے گا۔ الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ فرماتا ہے کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ ہر شے پر قادر ہے، وہ کسی کا بھی محتاج نہیں ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ اسی ایک خدا کا محتاج ہے۔ ماشاءاللہ بڑے باشعور لوگ آپ تشریف فرما ہے، بڑی طویل گفتگو ہو سکتی ہے اس آیت پہ، لیکن آج بس اتنا عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس آیت میں آیت سے مراد کیا ہے، آیت کسے کہتے ہیں۔ گھبرائے تو نہیں بیٹھے نا صاحبہ، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ قرآن کی آیتوں سے استدلال کرنے کا عادی ہوں کہ اللہ قرآن کریم میں ارشاد فرما رہا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، اللہ فرماتا ہے میرا مومنوں پر احسان ہے کہ میں نے ان میں اپنا مصطفیٰ جیسا رسول بھیج دیا۔ سلامت رہے، سلامت رہے۔ یا اللہ فرما رہا ہے میرا مومنوں پر احسان ہے۔ ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں تاکہ آپ میرے ساتھ چل پڑیں کہ اللہ نے احسان کس پہ جتلایا ہے؟ بول کے بتائیے گا مجھے۔ مومنوں پہ۔ ایک آیت اور پڑھ رہا ہوں، اللہ فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، کہ میرا حبیب میں نے تجھے عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ توجہ ہے صاحبان، سوال یہ ہے کہ اللہ نے جب اپنے رسول کو رحمت بنایا تو سبھی کے لیے بنا دیا۔ اس کائنات میں جتنے بھی انسان پائے جائے، توجہ کر رہے ہیں تو جملے کا لطف لیجیے گا، اس کائنات میں جتنے بھی انسان پائے جا رہے ہیں وہ چار قسموں سے باہر نہیں ہے، یا وہ کافر ہے، یا مشرک ہے، یا منافق ہے، یا مومن ہے۔ آپ کو پانچویں قسم کا کوئی انسان بولے بولے میرے ساتھ نہیں ملے گا، یا انسان کافر ہے، یا مشرک ہے، یا منافق ہے، یا مومن ہے۔ اللہ نے جب اپنے رسول کو رحمت بنایا تو سبھی کے لیے بنا دیا۔ کہ میرا رسول کافر کے لیے بھی رحمت، میرا رسول مشرک کے لیے بھی رحمت، میرا رسول منافق کے لیے بھی رحمت، میرا رسول مومن کے لیے بھی رحمت۔ لیکن جب احسان جتلانے کی باری آئی تو پہلے تینوں کو منہ تک نہیں لگایا۔ جسے سمجھ آئیے میرے ساتھ چلیے گا۔ احسان جتلایا ہے چوتھے ایمان والے نے، فرمایا میرا مومنین پر احسان ہے۔ سوال یہ ہے کہ پروردگارہ جب تو نے رحمت سب کے لیے بنا دیا تو پھر احسان بھی سب پہ جتلا؟ فرمایا ہرگز نہیں، نہ میرا کافر پہ احسان، نہ مشرک پہ احسان، نہ منافق پہ۔ پروردگار کس پہ احسان؟ فرمایا صرف مومن پہ۔ صاحبان اس کا سبب کیا؟ ایک میں مثال دیا کرتا ہوں، اگر مثال پہنچ گئی تو آپ سمجھ جائیں گے کہ صرف مومن پہ احسان کیوں ہے۔ ایک چرواہا جانتے ہیں نا آپ، وہ بھیڑ بکریاں چرانے والا، وہ اپنی بھیڑ بکریاں لے کے جنگل سے گزر رہا تھا، اسے وہاں ایک بڑا بیش قیمت ہیرا مل گیا۔ اس نے وہ ہیرا اٹھایا اور اپنی تھیلی میں رکھ لیا۔ شہر میں آیا، آ کے اس نے وہ تھیلی سے جیسے ہیرا نکالا نا، آپ جیسے کسی سیانے نے اس کے ہاتھ میں وہ ہیرا دیکھ لیا، کہا بھائی یہ ہیرا بیچے گا؟ اس نے کہا لے لو، میرے کس کام کا ہے؟ توجہ فرما رہے ہو؟ ہیرا ہے، کہتا میرے کس کا، لے لو۔ بھائی قیمت کیا لے گا؟ کہ بس 2-4 بکریاں مجھے اور دے دو۔ اب آپ ایمان سے بتانا ہیرے کی قیمت بکریاں ہوتی ہیں؟ بولو، وہ بھی 2-4۔ آپ وہ ہیرا لے کسی جوہری کے پاس جائیں، پھر آپ کو پتا چلے گا اس ہیرے کی قیمت کیا ہے، کیونکہ جوہری اس کی قدر پہچانتا ہے، جوہری اس کا مقام سمجھتا ہے، جوہری اس کی منزلت کو سمجھتا ہے۔ صاحبان بس کچھ اسی طرح کا فرق تھا کہ جب اللہ نے اپنے حبیب کو رحمت بنایا
تو سبھی کے لیے بنا دیا. فرمایا میرا رسول کافر کے لیے بھی رحمت, مشرک کے لیے بھی رحمت, منافق کے لیے بھی رحمت, مومن کے لیے بھی رحمت. لیکن جب احسان جتلانے کی باری آئی فرمایا نہ میرا کافر پہ احسان, نہ مشرک پہ, نہ منافق پہ. پروردگار کس پہ؟ فرمایا لقد من اللہ علی المومنین, میرا احسان ہے تو صرف مومن پہ, کیونکہ مومن ہی جانتا ہے محمد کا مقام کیا ہے. سلامت رہیں, سلامت رہیں. مومن ہی سمجھتا ہے کہ رسول کی عزت کیا ہے. لقد من اللہ علی المومنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم. اللہ فرماتا ہے میرا مومنوں پر احسان ہے کہ ان میں نے اپنے مصطفیٰ جیسا رسول بھیجا. کام کیا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ, ان پر اللہ کی آیات کی تلاوت کرنا. یہاں آیت کا ایک معنی, جس بات کے لیے مزاحمت دے رہا تھا, آیت کا ایک معنی قرآن کریم کی آیات. توجہ, آیت کا دوسرا معنی حضرت موسیٰ اپنی قوم سے خطاب کر رہے تھے کہ انی قد جئتکم بآیات من ربکم, کہ اے میری قوم میں تمہاری جانب پروردگار کی طرف سے معجزات لے کر آیا ہوں. اب شیخ پورے کے مومنین بڑے باشعور ہو گئے, آپ تھوڑی سی توجہ چاہ رہا ہوں, اگر آپ میرے ساتھ چلے اس جملے کا لطف لیجیے. اللہ نے کیا کہا کہ موسیٰ کہہ رہے تھے میری قوم تمہاری طرف اللہ کی جانب سے معجزات لے کر آیا ہوں. اللہ نے لفظ آیت استعمال نہیں کیا, آیات استعمال کیا. آیت کی جمع ہے آیات. توجہ چاہ رہا ہوں. اور یہ شرف ہے حضرت موسیٰ کا, آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ تک جتنے بھی انبیاء اور رسول ہیں, ان میں یہ حضرت موسیٰ کا شرف ہے کہ اللہ نے حضرت موسیٰ کو 9 معجزے عطا کیے. جسے سمجھ آئے وہ میرے ساتھ چلیے, بولیے گا تھوڑا سا میرے ساتھ. یہ واحد حضرت موسیٰ ہیں, حضرت آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ تک, کہ جنہیں اللہ نے 9 معجزات عطا کیے. کسی کو 1 دیا, کسی کو 2 دیے, کسی کو 3 دیے. اور وہ فرماتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات, ہم نے موسیٰ کو 9 معجزے عطا کیے. توجہ چاہ رہا ہوں کہ یہ سارے انبیاء میں موسیٰ کا شرف کہ حضرت موسیٰ نے اپنی زندگی میں 9 معجزات دکھائے, اور یہ میرے نبی کا شرف ہے کہ میرے نبی نے اپنی زندگی میں 4440 معجزات دکھائے. میری بات پہنچی ہے صاحبہ؟ یہ میرے رسول کا شرف ہے کہ میرے رسول نے اپنی زندگی میں کتنے معجزے دکھائے؟ 4440 معجزات دکھائے, اور ان میں سے اکثر معجزے ایسے تھے جو سرکار علی کے ذریعے دکھائے. نہیں, آپ کی بیداری کے لیے اجازت ہے تو ایک چھوٹا سا معجزہ سناتا جاؤں, اجازت ہے نا صاحبان؟ اچھا, حوالے پہلے دینے کو تیار ہو. کتاب کا نام بہار الانوار, علامہ باقر مجلسی کی لکھی, صاحب مدینۃ الماجد ہاشم بہرانی کی, عیون المعجزات, اور ایک کتاب الفضائل شاہزان بن جبرائیل کی لکھی ہوئی. ان چاروں کتابوں میں یہ معجزہ موجود ہے کہ ایک دن سرکار رسالت مآب نے سرکار علی سے کہا کہ یا علی, کل جب فجر کی نماز پڑھ لو نا تو مدینے کے باہر فلاں گھاٹی پہ چلے جا, جب سورج طلوع کرے اسے سلام کہنا, سورج بحکم خدا تمہیں جواب دے گا. اب جس کے دل میں جتنا علی بستا ہے سر اٹھائیے گا. یا علی, کل مدینے کے باہر فلاں گھاٹی پہ چلے جانا, جب سورج طلوع کرے نا تو اسے سلام کہنا, سورج بحکم خدا تمہیں, بولے تو صحیح. اب یہ تو جانتے ہیں نا آپ کے رسول کی محفل میں ہر طرح کے لوگ بیٹھتے تھے, اپنے بھی, پرائے بھی, مومن بھی, منافق بھی. توجہ ہے, مومنوں نے سنا تو خوش ہو گئے کہ چلو کل علی کی ایک اور فضیلت دیکھنے کا موقع مل جائے. اور جو منافق تھا وہ جل گیا کہ کمال ہے, اللہ جانے رسول کو ہو کیا جاتا ہے, علی کی محبت میں نہ جانے کیسی کیسی باتیں کر دیتا ہے. اور کبھی سورج بھی بولا ہے, تسی تو بولو تھوڑے میرے نام, کبھی سورج بھی بولا ہے. چلو کل دیکھیں گے کہ سورج بولتا بھی ہے یا نہیں بولتا.
اگلے دن سرکار علی ابن ابی طالب نے باقتداء مصطفیٰ نماز فجر ادا کی اور اسی گھاٹی کی طرف چل پڑے جس کا رسول نے حکم دیا تھا. تو یہ سبھی ساتھ تھے. اپنے پرائے مومن منافق مومن علی کی فضیلت دیکھنے کے لیے، منافق یہ دیکھنے کے لیے آیا سورج بولتا بھی ہے یا نہیں بولتا، رسول نے سچ بھی کہا ہے یا نہیں کیا. بیداری چاہتا ہوں قبلہ. جیسے علی اس گھاٹی پہ آئے نا جس کا رسول نے حکم دیا تھا، سورج نے طلوع کیا، علی نے سلام کیا، السلام علیکہ یا خلق اللہ الجدید المطیع للہ، او اللہ کی جدید، اللہ کی فرما بردار مخلوق، مجھ علی کا سلام ہو. علی کا سلام کہنا تھا. سورج سے جواب آیا، وعلیک السلام یا اولو یا آخرو یا ظاہرو یا باطنو یا من ہوا بکل شیء علیم. اے اول، اے آخر، اے ظاہر، اے باطن، اے ہر شے کے جاننے والے علی، میرا بھی تجھ سے سلام. یہ اٹھائیے. بسم اللہ. اگر درود پڑھنے کا یہی حق ہے تو ایک بار پھر ایسے ہی سنائیے. اللہ صلی علی محمد. اے اول، اے آخر، اے ظاہر، اے باطن، اے ہر شے کے جاننے والے علی، بولو تو صحیح، میرا بھی تجھ پہ سلام. قبلہ یہ جتنے ساتھ گئے تھے نا سبھی بے ہوش ہو کے گر پڑے اور سرکار امیر نے بھی کسی کو نہیں اٹھایا. اچھا یہ میں اپنی طرف سے خطابت نہیں کر رہا، یہ لفظ ہیں. ہر کتاب مل کے سرکار علی نے کسی کو نہیں اٹھایا. سرکار علی واپس آ گئے. جب انہیں ہوش آیا نا، اب میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ شیخ پورے کے مومنین بات کو کس حد تک سمجھتے ہیں. توجہ چاہ رہا ہوں. جب انہیں ہوش آیا نا تو بھاگتے ہوئے رسول کے دربار میں آئے. آ کے پہلا جملہ یہی کہا، یا رسول اللہ، ہم تو علی کو اپنے جیسا سمجھتے تھے. جاگو خدا کے لیے میرے ساتھ ہو، سلامت رہو. ہم تو علی کو اپنے جیسا. فرمایا ہوا کیا؟ کہ مولا سورج علی کو ان ناموں سے یاد کر رہا ہے جو ہم اللہ کے نام سمجھتے. فرمایا کیا ہوا؟ کہ سورج کا یا بولو. فرمایا سچ کہا، علی یہ وہ کہ جس نے سب سے پہلے میری نبوت کی تصدیق کی ہے. کہ سورج نے کہا یا آخر ہو. فرمایا سچ کہا، جب تم سب مجھے چھوڑ کے سقیفہ میں ہوگے علی آخری وقت میں میرے ساتھ ہوگا. کہ سورج نے کہا یا ظاہر ہو. فرمایا سچ کہا، علی میرے علم کا ظاہر کرنے والا ہے. کہ سورج نے کہا یا باطن ہو. فرمایا سچ کہا، علی ہی وہ ہے جس کے پاس میری نبوت کے سارے راز موجود ہیں. سلامت رہو، سلامت رہو. کہ سورج نے کہا یا من ہوا بکل شیء علیم. فرمایا سچ کہا، علی وہ ہے جس کے پاس ما کان وما یکون وما هو الکائن. جو کچھ ہو چکا ہے اسے بھی علی جانتا ہے، جو کچھ ہونے والا ہے اسے بھی علی جانتا ہے، جو کچھ ہو رہا ہے علی اس کا بھی عالم ہے. صاحبان یہی وجہ ہے کہ علی کے سوا کوئی نظر نہیں آئے گا. یہ واحد علی کی ذات تھی جو منبر پہ بیٹھ کے کہہ رہی تھی سلونی سلونی قبل ان تفقدونی. لوگوں پوچھ لو جو مجھ علی سے پوچھنا چاہتے ہو. انی اعلم طرق السماوات من طرق الارض. میں زمین کے رستوں سے زیادہ آسمان کے رستوں سے واقف ہوں. لو سنیت لی الوسادہ لحکمت بین اہل التوراۃ بتوراتہم وبین اہل الزبور بزبورہم وبین اہل الانجیل بانجیلہم وبین اہل الفرقان بفرقانہم. اگر مجھ علی کے لیے مسند اطمینان و سکون بچھا دی جائے تو ریت والوں کو توریت سے، زبور والوں کو زبور سے، انجیل والوں کو انجیل سے، قرآن والوں کو قرآن سے فتویٰ دوں. حتیٰ کہ ہر کتاب اور صاحب کتاب پکار اٹھے جو علی نے کہا وہ سچ کہا. علی فرماتے ہیں کہ میرا سینہ، میری ہڈیاں، میرا گوشت علم سے پر ہے اور مجھے کائنات میں کوئی ایسا نظر ہی نہیں آتا جسے علی اپنا علم عطا کرے. میں اپنی اہل بیت کو بھی ان کے ظرف کے مطابق علم دیتا ہوں. یہ کہہ کہ علی نے کائنات کی قیمت کا جملہ ارشاد فرمایا. فرمایا یہ مت سمجھ لینا کہ علی نے بہت بڑا دعویٰ کر دیا. سنو، ھذا لعاب رسول اللہ، یہ تو محمد کے لعاب کا اثر. سلامت ہو. حیدری، ھذا لعاب رسول اللہ، یہ تو مصطفیٰ کے لعاب کا اثر ہے. اور جانتے ہیں نا آپ
کہ علی کی پہلی غذا لعاب دہن مصطفیٰ تھی. بولو تو صحیح. یہ ابھی 13 رجب منائی ہے آپ نے، سرکار کی آمد منائی ہے نا. یقیناً سنا ہے کہ علی نے سب سے پہلے جو غذا لی وہ لعاب دہن مصطفیٰ تھا. ایسے ہی ہے نہیں؟ توجہ ہے میری طرف؟ مل کے بابا سے بلند صلوات پڑھیے گا. اللہ بسم اللہ شاہ جی، سلامت رہی. بسم اللہ سرکار، بسم اللہ. توجہ ہے صاحبان. 13 رجب کا واقعہ آپ نے سنا ہے، ٹھیک ہے؟ جب تیسرے دن علی کی ماں علی کو کعبہ سے لے کے نکلی تو ایسے محسوس ہوا جیسے پھول سے خوشبو نکلے. سلامت رہو، سلامت رہو. چاہے کنعان سے یوسف نکلے. وہ علی جس نے 3 دن سے نہ آنکھیں کھولی تھی نہ کوئی غذا لی تھی، جیسے ہی خوشبو رسالت مشام علی میں اتری، علی نے ہمک کے ماں کی گود چھوڑی، رسول کی گود میں آئے. ایک جملہ آ گیا ہے زبان پہ، اجازت دیجئے کہتا جاؤں. وہ علی جس نے 3 دن سے آنکھیں نہیں کھولی تھی، پہلی زیارت چہرہ مصطفیٰ کی. اللہ جانے کیا تھا علی کی نگاہ میں. رسول کو کہنا پڑ گیا، یا علی خصصتنی بالنظر الیہ وخصصتک بعلمی. اے علی تو نے پوری کائنات میں مجھے اپنی نظر کے لیے خاص کیا، اس کے بدلے میں تجھے اپنے علم کا وارث بنا تھا. سلامت رہو، سلامت رہو. سمجھ آ رہی؟ صاحبان عجیب ہے، عجیب ہے. کیا تھا علی کی نگاہ میں؟ دیکھیں، نظروں میں دل دینا تو سنا تھا، لیکن کمال کا منتقل ہونا اس سے پہلے نہیں دیکھا تھا. کہ علی نے ایک نظر رسول کو دیکھا، علم رسول کے وارث بن گئے. میں کہتا ہوں یا علی تیری عظمت کا کیا کہنا. بچپن میں ایک نظر چہرہ مصطفیٰ دیکھو، رسول کے علم کے وارث بن جاؤ. جوانی میں ایک رات بستر محمد پہ سو، اللہ کی رضاؤں کے مالک. توجہ ہے صاحبہ؟ ایسا نہیں، دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری. سلامت رہی. غذائے روحانی کی طلب میں منہ کھلا. بھائی نے بھائی کا دل نہیں توڑا. رسول نے اپنی زبان علی کے منہ میں دے دی. ایسے محسوس ہو رہا تھا دہن 2 تھے، زبان 1 تھی. متکلم 2 تھے، کلام 1 تھی. علوم نبی لعاب دہن رسول میں تر ہو کے سینہ علی میں اترے. سینہ علی باب مدینۃ العلم بنا. کہا یا علی کچھ سناؤ. فرمایا مولا توریت سناؤ، زبور سناؤ، انجیل سناؤ، قرآن سناؤ. قبلہ یہ بات آپ نے ہزاروں مرتبہ سنی، لیکن اس منبر پہ کھڑے ہو کے بڑے ذمہ داری سے ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں. شاہ جی 3 دن کا علی 3 مرتبہ بولا. جاگو خدا کے لیے، میرے معیار تک آؤ تو جملہ کہو. 3 دن کا علی کتنی دفعہ بولا؟ 3. پہلی مرتبہ بولے، رسول کو کتب سماویہ سنائی، توریت بھی سنائی، زبور بھی سنائی، انجیل بھی سنائی، قرآن بھی سنائی. قبلہ میں اس پہ بات نہیں کر رہا، میں آگے بڑھوں. ایک مرتبہ بولے علی. اس کے بعد رسول علی کو ہاتھوں پہ اٹھائے، کعبہ سے نکل رہے تھے. اللہ کرے میرا جملہ سمجھ میں آ جائے. سامنے سے سرکار ابو طالب آ گئے. علی کی نگاہ اپنے مقدس باپ کے چہرے پہ پڑی تو علی نے ایک ہی جملہ کہا، السلام علیکہ یا ابتا. اے میرے بابا، میرا آپ پہ سلام. اللہ جانے کیا سمجھے ہو آپ اس جملے سے، کیا نہیں سمجھے، لیکن میں یہ ایک بات بڑی اچھی طرح سمجھ میں آئی کہ جیسے ہی رسول لے کے نکلے، سامنے سرکار ابو طالب آئے. شاخو پورے والوں جملے کی قدر کرنا. جیسے ہی سرکار ابو طالب آئے، علی کی نگاہ باپ کے چہرے پہ پڑی کہ السلام علیکہ یا ابتا. اے میرے بابا، میرا آپ پہ سلام. گویا علی زبان حال سے سمجھا رہے تھے، اور دنیا والوں دیکھ لو، اگرچہ 3 دن کا ہو پر اپنا باپ پہچانتا ہو. سلامت رہو حیدری. سلامت رہو. مولا آپ کو سلامت رہے، سلامت رہیے. اگرچہ 3 دیکھتا ہوں لیکن اپنا باپ کل میرے مقابلے پہ کم از کم اسے لے کے آنا. اچھا چلیں آگے چلتے ہیں. تیسری مرتبہ علی بولے. کب؟ جناب فاطمہ بنت اسد صلوات اللہ علیہ روایت فرماتی ہیں کہ جب ہم علی کو لے کے اپنے گھر آئے نا، تو عرب کے دستور کے مطابق، عرب کی ثقافت، آج بھی عرب میں یہ ثقافت موجود ہے
کہ جب کوئی نومولود بچہ ہوتا ہے تو مائیں اس کے یوں ہاتھ سینے پہ باندھ کے سارے بدن کو کس کے کپڑوں میں لپیٹ دیتی ہے، صرف چہرہ کھلا رہتا ہے۔ وہ کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اس طرح بچے کی ہڈیاں مضبوط ہوتی اور بڑھاپے میں بھی اس کی کمر میں خم نہیں آتا۔ بھی فرماتی جب ہم علی کو لے کے گھر آئے نا تو عرب کے دستور کے مطابق میں نے علی کے یوں ہاتھ باندھ کے ایک کپڑے میں علی کو لپیٹ دیا۔ اب میں دیکھنا چاہتا ہوں کس معیار تک سن سکتے ہو۔ جیسے ہی لپیٹا علی نے اسے پھاڑ دیا۔ جسے بولنا آتا ہے وہ ضرور بولے میرے ساتھ۔ بھی فرماتی میں نے 2 کپڑوں میں علی کو لپیٹا، علی نے دونوں کو پھاڑ دیا۔ بھی فرماتی میں نے 3 کپڑوں میں علی کو لپیٹا، علی نے تینوں کو چیر دیا۔ توجہ ہے، سلامت رہو۔ جب علی بھی فرماتی میں نے 4 کپڑوں میں علی کو لپیٹا، علی نے انہیں بھی پھاڑ دیا۔ بھی فرماتی میں نے 5 ریشمی کپڑوں میں علی کو لپیٹا، علی نے 5 تہیں چیر دی۔ بھی فرماتی جب میں نے 6 ریشمی کپڑوں میں لپیٹا، علی نے انہیں بھی پھاڑ دیا۔ علی والوں سر اٹھانا خدا کے لیے۔ بھی فرماتی میں نے 6 ریشمی کپڑوں اور 1 چمڑے میں علی کو لپیٹا، علی نے 7 تہیں چیر دی۔ بھی فرماتی جب میں 8ویں مرتبہ اپنے علی کو باندھنے کی کوشش کر رہی تھی، میرا 3 دن کا علی بول پڑا، یا اماں خلینی انی ابسط الی ربی بیستئی، اماں میرے ہاتھ کھلے رہنے دے، میں اللہ کی عبادت کرنا چاہتا ہوں، میرے ہاتھ کھلے رہنے دے، میرے ہاتھ کھلے رہنے دے، میں اللہ کی عبادت کرنا چاہتا ہوں۔ جو مسئلہ ملت اسلامیہ 1400 سال سے حل نہیں کر پائی، 3 دن کے علی نے بتلا دیا، اللہ کی عبادت بندے نہیں کھلے ہاتھوں سے۔ سلامت ہو، توجہ ہے صاحبہ۔ حضور باتوں سے باتیں نکلتی جائیں گی۔ آیت کا دوسرا معنی معجزہ، بھول گئے نا؟ پہلا معنی قرآن کی آیت، دوسرا معنی آیت کا تیسرا معنی۔ اللہ فرماتا ہے فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ، ہم نے نوح کو بچا لیا اور کشتی کے اصحاب کو بچا لیا۔ نہیں، غور ہی نہیں کیا آپ نے۔ اللہ نے فرمایا ہم نے نوح کو نجات دی اور کشتی کے، ایمان سے بتانا اصحاب کشتی کے تھے یا نوح کے تھے؟ بولو تو صحیح یار، گھبرائے کیوں بیٹھے؟ کس کے تھے اصحاب؟ جی نوح کے۔ پروردگار تجھے فرمانا چاہیے تھا فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَهُ، کہ ہم نے نوح کو بچا لیا، نوح کے اصحاب کو بچا لیا، یہ نہیں کہا، بلکہ کیا فرمایا؟ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ، ہم نے نوح کو بچا لیا اور کشتی کے اصحاب کو بچا لیا۔ پروردگار اصحاب تو نوح کے ہیں، سینکڑوں سال تو نبی کے ساتھ رہے، کوئی دائیں بیٹھا رہا، کوئی بائیں بیٹھا رہا، اور تو فرما رہے کشتی کے اصحاب۔ کشتی تو آج بنی ہے، فرمایا تم نہیں سمجھ پائے، یہ کشتی کوئی عام کشتی نہیں، یہ کشتی ہے کشتی نجات، اور یہ نوح نے اپنی مرضی سے نہیں بنائی، میری وحی سے بنائی ہے۔ تو سمجھ میں آیا جو بھی کشتی نجات ہوتی ہے اللہ کی وحی سے بنا کرتی ہے۔ جسے سمجھ آ رہی ہے وہ میرے ساتھ چلتے آنا۔ پروردگارا تو نے یہ کیا کہہ دیا؟ میں نے نوح کو بچایا اور کشتی کے اصحاب کو بچایا۔ اصحاب تو نوح کے ہیں، کشتی کی کیوں کہا؟ فرمایا خبردار، یہ کشتی عام کشتی نہیں، یہ کشتی نجات ہے، یہ نوح نے اپنی مرضی سے نہیں بنائی، میری وحی سے بنائی ہے۔ اس کا ایک کیل بھی نوح نے اپنی مرضی سے نہیں لگایا، میری وحی سے لگایا۔ ایک تختہ بھی نوح کی پسند کا نہیں ہے، میری وحی سے لگایا۔ اب جب یہ تیار ہے تو یہ عام کشتی نہیں رہی، یہ کشتی نجات بن گئی۔ اب میں یہ نہیں دیکھوں گا کون کتنے 100 سال سے نبی کے ساتھ رہ رہا ہے، بچے گا وہی جو اس کشتی نجات میں آ کے بیٹھے گا۔ اسی لیے میں نے کہا فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ، کہ ہم نے نوح کو بچا لیا اور کشتی کے اصحاب کو بچا لیا۔ قبلہ میرے رسول نے بھی تو یہی کہا نا کہ مَثَلُ أَهْلِ بَيْتِي كَمَثَلِ سَفِينَةٍ نُوحٍ مَنْ رَكِبَهَا نَجَا وَمَنْ تَخَلَّفَ عَنْهَا غَرَقَ وَهَوَا۔ میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی مثال ہے، جو اس میں بیٹھے گا وہ بچے گا، جو باہر رہ گیا وہ غرق ہو گیا۔ اب یہ مت دیکھنا کہ محمد کا صحابی کون ہے، دیکھنا یہ ہے کہ آل کی کشتی میں بیٹھا کون ہے۔
سلامت رہو، سلامت رہو۔ مولا آپ کو نعرہ بھی میں نے لگانا ہے حضور۔ سلامت رہیے۔ فانجیناہ وصحاب السفینہ۔ بہت زحمت دے رہا ہوں قبلہ صاحب کو، ان کی اجازت سے ایک یا دو جملے اور کہنا چاہتا ہوں، اگر آپ میرے ساتھ چل رہے ہیں روک دیجیے۔ فانجیناہ وصحاب السفینہ، ہم نے نوح کو بچا لیا اور کشتی کے بولو اصحاب کو بچا لیا۔ وَجَعَلْنَاهَا آیَةً لِلْعَالَمِينَ، اور ہم نے اسے عالمین کے لیے دلیل قرار دیا۔ آیت کا تیسرا معنی دلیل، آیت کا چوتھا اور آخری معنی جو استدلال کے لیے پیش کر رہا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، کہ ہم نے مریم کی طرف اپنے روح الامین کو بھیجا۔ اچھا بشر بنا کے بھیجا؟ نہیں، مثل بشر بنا کے۔ اچھا بشر اور مثل بشر کی ایک الگ بحث ہے، میں اس طرف نہیں جانا چاہ رہا۔ مریم کہتی تیری جرت کیسے ہوئی، تو میرے محراب عبادت تک کیسے آ گیا؟ کہ مریم پریشان ہو، انا رسول رب دیکھے، میں تیرے رب کا پروردگار کا بھیجا ہوا، کہ آیا کسی کا لے احبا لکے غلامن زکیہ، تاکہ میں تجھے پاک و پکیزہ بیٹا عطا کروں۔ نہیں، آپ نے غور ہی نہیں کیا۔ جو عربی سمجھتے ہو، جو عربی سمجھتے ہو، یہاں فعل مضارع اور متکلم کا صیغہ استعمال کیا ہے جبرائیل نے، لِأَحَبَ لَكَ، میں تجھے عطا کروں۔ آپ تو آج سن کے خاموش ہو گئے نا، مفسرین نے سر پکڑ لیے کہ یہ جبریل نے کیا کہہ دیا، کیا بیٹے تو خدا دیتا ہے؟ بولو جسے سمجھ آتی ہے باتوں کی۔ یہ جبریل کیا کہہ رہا ہے؟ لِأَحَبَ لَكَ غلام، میں تجھے بیٹا دوں گا۔ توجہ چاہ رہا ہوں، مفسرین پریشان ہو گئے، جبریل تو نے کیا کہہ دیا؟ بیٹے تو خدا دیتا ہے، یہ کیسا جملہ کہہ دیا؟ بالآخر سب نے ایک ہی فیصلہ دیا کہ بیٹے اگرچہ خدا دیتا ہے، لیکن مریم جیسی خاتون کو عیسیٰ جیسا بیٹا عطا کرنے کے لیے اللہ نے جبریل کو وسیلہ بنایا تھا۔ جسے سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ توجہ سے بس یہی قرآن سروں پہ رکھ کے صرف ایک بات پوچھتا ہوں کہ اگر مریم جیسی صدیقہ طاہرہ مطہرہ بی بی کو کلمۃ اللہ روح اللہ جیسا بیٹا خدا عطا کرنا چاہے اور جبریل کو وسیلہ بنائے تو نہ شرک لازم آتا ہے، نہ بدعت لازم آتی ہے۔ اور ہم شیعان علی ابن ابی طالب اگر استاد جبرائیل کو وسیلہ بنا کے اللہ سے بیٹا مانگ لیں، بدعت کیسے ہو جائے؟ سلامت رہو، سلامت رہو۔ لِأَحَبَ لَكَ غلامن زکیہ، اس لیے آیا ہوں تاکہ تجھے پاک و پکیزہ بیٹا عطا کروں۔ مریم کہتی کیسے جنوں گی بچہ؟ لم یمسسنی بشر ولم اکو بغیہ، آج تک نہ تو میں کسی کے حق کے تصرف میں رہی ہوں اور نہ ہی میں نے کوئی گناہ کیا۔ تو جبریل بولا قال کذالک، مریم ایسے ہی ہوگا، تیرے رب کا یہ فیصلہ ہو چکا۔ تیرا رب کہتا ہے کہ یہ ہم پر آسان ہے، وَلَنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ، اور ہم اس بچے کو عام بچہ نہیں رہنے دیں گے، ہم اسے لوگوں کے لیے نبی بنائیں گے۔ اچھا ایک بات رک کے کرنا چاہ رہا ہوں، آپ کی توجہات کی نظر کرنا۔ دیکھیں اللہ نے دیا عیسیٰ یا نہیں دیا مریم کو؟ لوگ آئے نا، مریم نہ تیری ماں ایسی نہ تیرا باپ ایسا۔ توجہ، یہ بچہ کہاں سے لے آئی؟ تو کیا کہا مریم نے؟ نہیں آپ بولیں گے تو میں کچھ کہوں گا۔ کچھ بولی مریم؟ قبلہ ہرگز نہیں بولی۔ قرآن کہتا ہے فَإِشَارَتْ إِلَيْهِ، مریم نے اشارہ کیا، کہتا ہے کَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا، ہم اس سے کیسے بات کریں، یہ تو گود کا بچہ ہے۔ عیسیٰ بول پڑے انی عبداللہ وآتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ کا بندہ ہوں، کتاب لے کے آیا ہوں، نبی بن کے آیا ہوں۔ بڑے پیار سے، بڑے سکون سے، بغیر زور لگائے جملہ کہنے جا رہا ہوں، اور اب آپ کی سماعتوں کا امتحان لے رہا ہوں۔ قبلہ کون بولا؟ عیسیٰ۔ مریم بولی؟ سارے بولو۔ نہیں مریم نہیں بولی، بولا کون؟ سارے بولیے، بولا کون؟ عیسیٰ۔ مریم نہیں بولی، بولا ہے عیسیٰ۔ لیکن عجب ہے، قرآن ایک جملہ کہا ہوا امہ صدیقہ، عیسیٰ کی ماں صدیقہ ہے۔ اللہ کرے کسی تک بات پہنچی ہو۔ بھئی مریم تو بولی نہیں، بولا ہے
شجی عیسیٰ بولا ہے، مریم نہیں بولی، بولا ہے عیسیٰ۔ اللہ فرماتا ہے وہ امہ صدیقہ، تو گویا قرآن نے ایک اصول دیا کہ قرآن کی نظر میں صدیقہ وہ نہیں ہوتی کہ جو بول بول کے بتلائے کہ میں صدیقہ ہوں۔ جسے سمجھ آ رہی ہے، جسے سمجھ آ رہی ہے تو یار رک کے ایک جملہ کہہ رہا ہوں، اللہ نے یہ بھی نہیں کہا کہ مریم صدیقہ ہے، فرمایا وہ امہ صدیقہ، عیسیٰ کی ماں صدیقہ ہے۔ عیسیٰ کون؟ عیسیٰ کون؟ توجہ چاہ رہا ہوں، عیسیٰ ہے معصوم۔ تو گویا قرآن نے ایک اصول دیا کہ صدیقہ وہ ہوتی ہے جو کم از کم ایک معصوم کی ماں ہو۔ اللہ جانے کسے سمجھ آئی ہے اس بات کی؟ تو اللہ کی نظر میں صدیقہ وہ ہوتی ہے جو کم از کم ایک معصوم کی ماں ہو۔ توجہ چاہ رہا ہوں، ارے مریم ہے صدیقہ، ایک معصوم کی ماں، زہرا صدیقۃ الکبریٰ، 11 معصوموں کی ماں۔ سلامت رہیے گا۔ مریم صدیقہ شریف ایک معصوم کی ماں، زہرا صدیقۃ الکبریٰ، 11 معصوموں کی ماں۔ اگر آپ یہاں تک آگے تو پھر کیا کہیں گے آپ جناب فاطمہ بنت اسد کو؟ کیا کہیں گے آپ جناب خدیجۃ الکبریٰ کو کہ جو 12 معصوموں کی مائیں ہیں؟ اور اگر آپ یہاں تک آگے تو کیا مقام ہے جناب آمنہ خاتون کا کہ جو 14 معصوموں کی ماں ہے؟ سلامت رہیے، اجازت ہے ایک دو جملے اور کرنا؟ جی سلامت رہیے گا۔ قبلہ آیت کا ایک معنی قرآن کی آیت، بس نتیجے کی طرف اور آیت کا ایک معنی قرآن کی آیت، آیت کا دوسرا معنی معجزہ، آیت کا تیسرا معنی دلیل، آیت کا چوتھا معنی نبی۔ اب پڑھیے اس آیت کو، اللہ کہتا ہے ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منہا۔ جب ہم کسی آیت کو اٹھاتے ہیں، بھلا دیتے ہیں، منسوخ کرتے ہیں تو اس کی جگہ اس سے بہتر لاتے ہیں۔ یعنی اللہ سمجھانا یہ چاہتا ہے کہ اللہ اگر کوئی دلیل ہٹائے گا، جو دوسری دلیل آئے گی وہ پہلے سے بہتر آئے گی۔ اگر کوئی قرآن کا حکم لے جائے گا، جو دوسرا حکم آئے گا وہ پہلے سے بہتر ہوگا۔ اگر کوئی معجزہ ہٹائے گا، جو دوسرا معجزہ آئے گا وہ پہلے سے بہتر ہوگا۔ بھئی حضرت نوح کو کشتی معجزہ دی، موسیٰ آئے عصا کا معجزہ دے دیا، ید بیضاء کا دے دیا، پہلے سے بہتر ہو گیا۔ عیسیٰ آئے مردے زندہ کرنے کا معجزہ دے دیا، یعنی بہتر سے بہتر ہوتا چلا گیا۔ اب آیت کا معنی ہے نبی۔ اللہ فرماتا ہے جب کسی نبی کو لے جاؤں گا جو دوسرا آئے گا وہ پہلے سے بہتر ہوگا۔ بھئی آدم آئے، آدم چلے گئے، نوح آئے، نوح آدم سے بہتر، نوح گئے ابراہیم آئے، ابراہیم نوح سے بہتر، ابراہیم گئے موسیٰ آئے، موسیٰ ابراہیم سے بہتر، موسیٰ گئے عیسیٰ آئے، عیسیٰ موسیٰ سے بہتر، عیسیٰ گئے میرا رسول آیا جو سب سے بہتر۔ کہ جس بات کے لیے میں زحمت دینا چاہ رہا ہوں، اب میرے رسول کے بعد اس کائنات میں اور کوئی نبی اور رسول نہیں آئے گا۔ پروردگارہ تیرا آخری رسول ہے حضرت محمد مصطفیٰ، جب تو اسے دنیا سے لے جائے گا کیا سلسلہ ہدایت ختم کر دے گا؟ فرمایا ہرگز نہیں، والے کل قوم ہاد، ہر قوم کے لیے ہادی ہے۔ پروردگارہ تو بہتر تیرے مصطفیٰ سے اگر کوئی ہے تو فقط تیری ذات ہے، خود صحن عالم میں آئے گا۔ فرمایا ہرگز نہیں، میں جسم و جسمانیت سے مبرہ، صحن عالم میں آتا نہیں، پروردگارہ خود آتا نہیں، تیرے حبیب سے بہتر کوئی اس کائنات میں ہے نہیں، اپنا قانون توڑے گا۔ فرمایا ہرگز نہیں، لن تجدا لسنت اللہ تبدیلا، تم اللہ کے قانون کو کبھی تبدیل نہیں پاؤ گے۔ پروردگار قانون بدلتا نہیں، بہتر مصطفیٰ سے بنایا کوئی نہیں، خود آتا نہیں، ہدایت جاری رکھے گا تو کیسے؟ فرمایا آیت کو آدھا نہ پڑھو، آیت کو پورا پڑھو۔ ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منہا او مثلہا، کہ فرمایا سنو اگر بہتر لانا ممکن نہ ہو تو کم از کم اس جیسا ضرور لاؤں گا۔ فیصلہ خود کرنا۔ اور میرے شیعہ سنی بھائیوں، لے آؤ جس کو لانا ہے رسول کے مقام پہ، لیکن لانے سے پہلے اتنا ضرور سوچ لینا آیا وہ محمد جیسا ہے بھی یا نہیں ہے۔ سلامت رہو، سلامت رہو۔ رسول کی جگہ وہ آئے گا،
جو رسول بولے تو صحیح، بس زحمت تمام جملہ مکمل کرا کہ آپ کی زحمت تمام کرو. قبلہ رسول کی جگہ وہی آئے گا جو رسول، جسے سمجھ آئی وہ تو بولو. صرف شاہ صاحب کی ذمہ داری تو نہیں ہے، مولا آپ کو سلامت رکھے. رسول کی جگہ وہ آئے گا جو رسول. تو اب رسول جیسا کون ہو سکتا ہے؟ بڑی جلدی سے رسول جیسا کون ہو سکتا؟ اچھا دیکھیں، عربی کا ایک مقولہ ہے کہ تعرف الاشیاء بازدادها، چیزیں ہمیشہ اپنی ضدوں سے پہچانی جاتی. دن کو پہچاننا ہے رات کے اندھیرے سے پہچاننا، رات کو پہچاننا ہے دن کے اجالے سے. جاہل کو پہچاننا ہے تو عالم سے پہچاننا، عالم کو پہچاننا ہے تو جاہل سے پہچاننا. ایسے نا اگر یہ دیکھنا چاہتے ہو نا کہ رسول جیسا کون کون ہو سکتا ہے، پہلے یہ دیکھو کہ رسول جیسا کون کون نہیں ہو سکتا. جسے سمجھ آ رہی میرے ساتھ چلنا ہے. بھائی دیکھیں، رسول کس لیے آئے؟ ہدایت کے لیے. رسول کا کام ہے کہ وہ کیا کرے؟ ہدایت. ہماری بھی ذمہ داری کوئی ہے یا نہیں ہے؟ ہے نا؟ کیا؟ اطاعت. ہمارا کام ہے کہ ہم رسول کی اطاعت کریں، ہم رسول کی اتباع کریں، ہم رسول کی پیروی کریں. بس جس کی اطاعت سے خدا روک دے وہ رسول جیسا نہیں. سیدھا سا فارمولہ. اور بڑی جلدی سے آیتیں پڑھ رہا ہوں. جس کی اطاعت سے خدا روک دے وہ رسول جیسا. اللہ فرمائے میرے حبیب ان سے کہہ دے لا تتبعوا سبیل المفسدین، خبردار کسی فسادی کی اتباع مت کرنا. فسادی رسول جیسا، بولتے ہیں نا میرے ساتھ، فسادی رسول جیسا. میرے حبیب ان سے کہہ دے لا تطع منہم آثما او کفورا، خبردار کسی گناہگار یا کافر کی اطاعت مت کرنا. گناہگار رسول جیسا نہیں، کافر رسول جیسا نہیں. میرے حبیب ان سے کہہ دے لا تتبعوا اہواء الذین لا یعلمون. میرے حبیب ان سے کہہ دے جو جاہل ہیں ان کی اتباع مت کرنا. جاہل بھی رسول جیسا. جی ایک آیت پڑھ رہا ہوں، خدا گواہ میں نے جب بھی یہ آیت پڑھی مجھے بڑا لطف آیا. اللہ فرماتا ہے میرے حبیب ان سے کہہ دے لا تتبعوا اہواء قوم قد ضلوا من قبل. میرے حبیب ان سے کہہ دے جو پہلے گمراہ رہ چکے ہیں. اللہ کرے کسی تک بات پہنچے. جو پہلے گمراہ رہ چکے ہیں ان کی اطاعت مت کرنا. جو بعد میں کلمہ پڑھنے کے اعتبار نہیں، جس نے ایک مرتبہ بھی کسی بت کو پوج لیا وہ رسول جیسا نہیں ہو سکتا. توجہ چاہ رہا ہوں. اور ایک اور آیت سنے گا اور آپ کی زحمت تمام کرو. اللہ فرمایا میرے حبیب ان سے کہہ دے لا تطع الکافرین والمنافقین، خبردار کسی کافر اور منافق کی اطاعت مت کرنا. بھائی کافر بھی رسول جیسا نہیں، منافق بھی رسول جیسا. آپ نے توجہ ہی نہیں کی کہ اللہ نے آپ کو پھنسایا کہاں ہے. توجہ ہے. اللہ کہتا ہے خبردار کسی منافق کی اطاعت. پروردگارہ کافر کی اطاعت سے تو بچ جائیں گے، یہ منافق کی اطاعت سے کیسے بچیں گے؟ اور قبلہ منافق کہتے ہی اسے جو پتہ ہی نہیں چلنے دیتا. بولو بولو جسے بولنا آتا ہے. پروردگار کافر کی اطاعت سے تو بچ جائیں گے، منافق کی اطاعت سے کہتے ہیں خبردار قانون تمہیں میں دیتا ہوں، منافق پہچانتے جانا. پروردگار کیا فرمایا سنو ما اصابکم یوم التقى الجمعان فباذن اللہ، یہ جو کچھ احد کے دن ہوا یہ مجھ اللہ کے اذن سے ہوا. پروردگار کیا تو نے اس لیے جو احد کے دن جنگ کروائی مسلمانوں کو شکست کا سامنا ہو؟ پروردگار کیا اس لیے کہ مسلمانوں کو ہزیمت کا سامنا ہو، کہ مسلمان ذلیل و خوار ہو جائیں؟ پروردگار کیا اس لیے جنگ کروائی تیرا رسول زخمی ہو جائے؟ پروردگار کیا اس لیے تیرے رسول کے دندان مبارک شہید ہو جائیں؟ یہی چاہتا تھا؟ فرمایا ہرگز نہیں، میں ان میں سے کچھ بھی نہیں چاہتا تھا. پروردگار پھر یہ جنگ کیوں کروائی؟ شیخو پورو کے مومنین جو اب تک نہیں بول سکا نام مولا سر اٹھا. اللہ فرمایا ما اصابکم یوم التقى الجمعان فباذن اللہ، جو کچھ احد کے دن ہوا مجھ اللہ کے اذن سے ہوا. پروردگار کیوں کروایا؟ فرمایا اس لیے لیعلم المؤمنین ولیعلم الذین نافقوا. میں تو بس اتنا دیکھنا چاہتا تھا کہ کون ہے جو میرے حبیب کا ساتھ دے کے مومن بنتا ہے، کون ہے جو میرے محمد کو چھوڑ کے منافق بنتا. سلامت حیدری جو رسول کو چھوڑ جائے وہ رسول جیسا. اور جلدی سے گنیے گا، جاہل رسول جیسا نہیں، فسادی رسول جیسا نہیں، گناہگار رسول جیسا نہیں، کافر رسول جیسا نہیں. جو پہلے گمراہ رہ چکے ہیں
وہ رسول جیسے نہیں تو پھر رسول جیسا کون ہوگا؟ جس کا اٹھنا رسول جیسا، جس کا بیٹھنا رسول جیسا، جو چلے تو مصطفیٰ نظر آئے، جو بولے تو محمد لگے، جس کا خون رسول کا خون، جس کا گوشت رسول کا گوشت، جس کی جان رسول کی جان۔ اور قبلہ پوری کائنات میں علی کے سوا کوئی نظر نہیں آئے گا، یہ واحد میرا مولا ہے جس کے لیے رسول فرماتے نظر آئے یا علی لحموں کا لحمی، دموں کا دمی، جسموں کا جسمی، روحوں کا روحی، یا علی انت منی بے منزلت راسم من الجسد، یا علی تیرا خون میرا خون، تیرا گوشت میرا گوشت، تیری روح میری روح، تیرا بدن میرا بدن۔ اور فرمایا یا علی تو میرے جسم نبوت کا سر ہے۔ بڑی عظیم حدیث ہے یہ، علی تو میرے جسم نبوت کا سر ہے۔ قبلہ جسم کی پہچان ہمیشہ سر سے ہوا کرتی ہے، اگر سر نہ ہو تو پتہ نہیں چلتا کہ یہ جسم کس کا ہے۔ رسول یہی سمجھانا چاہتے تھے کہ علی میرے جسم نبوت کا سر ہے، یعنی رسول سمجھانا چاہتے تھے کہ اگر تم محمد الرسول اللہ کی معرفت چاہتے ہو پہلے علی ولی اللہ کو پہچانو۔ جسے علی سمجھ نہ آیا حیدری، اسے رسول سمجھ میں نہیں آئے گا۔ علی رسول جیسے، فاطمہ تو بضعۃ منی، سیدہ رسول جیسی، الحسن و نصف الشبیہتی، حسن رسول جیسے، حسین منی و انا من الحسین، حسین رسول جیسے، اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، یہ سارے کے سارے رسول جیسے۔ قبلہ یہ سارے کے سارے منصب امامت پھر فائز ہیں، لیکن ایک شخصیت ایسی ہے جو امام تو نہیں لیکن ہے رسول جیسا۔ جانتے ہو کون؟ جب عاشور کے دن اکبر کے سر پہ حسین نے امامہ باندھا، اللہ اکبر، اور فرمایا تھا پروردگارہ گواہ رہنا، اب تیرے دربار میں اسے بھیج رہا ہوں جو صورت میں بھی تیرے رسول جیسا ہے، جو سیرت میں بھی تیرے مصطفیٰ جیسا ہے۔ ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ خدا کی قسم عجیب ہے اکبر، عجیب پیار تھا حسین کا۔ آیت اللہ مرشی نجفی رحمت اللہ علیہ وہ شخصیت ہیں، وہ فرماتے ہیں، ان کی کتابیں ملتی ہیں کم سے آج بھی۔ ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں، اگر سمجھ میں آگے گریے کے لیے کافی ہے۔ وہ کہتے ہیں مجھے آقا حسین سے کوئی کام تھا، میں ذریعے حسین پہ گیا، امام کے سر اقدس کی جانب جو نوافل پڑھنے تھے، جو زیارت پڑھنی تھی، پڑھنے کے بعد میں سر اقدس کی جانب بیٹھ گیا اور اپنا سر ذریعے حسین کے ساتھ لگا کے گریہ کر رہا تھا اور چاہ رہا تھا کہ امام سے ملاقات ہو جائے کہ اچانک میرے شانے پہ ایک ہاتھ آیا کہ مرشی حسین سے ملنا چاہتے ہو؟ کہا ہاں میں ملنا چاہتا ہوں۔ تو اس خادم نے کہا پھر مولا فرما رہے ہیں اگر مجھے ملنا چاہتا ہے نا تو میرے سرہانے نہ بیٹھ، اس جانب آ جدھر اکبر کی قبر ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ امام کے قدموں کی جانب شہزادے کی قبر مطہر ہے۔ آیت اللہ فرماتے میں وہاں سے اٹھا، امام کے قدموں جہاں شہزادہ علی اکبر کی قبر تھی وہاں حاضر ہوا، امام نے شرف ملاقات دیا، جو سوال میں نے پوچھنا تھا پوچھ لیے، امام نے جواب دیے، اللہ کرے لفظ سمجھ میں آئے۔ شیخ آیت اللہ کہتے ہیں میں نے پوچھا مولا اگر آپ مجھے زیارت کا شرف عطا کرنا چاہتے تھے تو میں آپ کے سرہانے بیٹھا تھا، وہاں دے دیتے، یہ ادھر اکبر کی قبر کی جانب بلانے کی ضرورت کیا ہے؟ سنو گے جملہ؟ امام فرماتے مرشی مجھ سے جب بھی ملنا ہو نا تو اسی جانب آیا کر جدھر اکبر کی قبر ہے۔ پوچھا مولا کیوں؟ فرمایا آج بھی اپنے جوان کے سینے پہ منہ رکھ کے بیٹھا ہوں۔ اجرکم اللہ، سوائے غم آل محمد کے کوئی غم نہ، ایک منزل اور بڑھائیے گا۔ شیخ مفید علیہ رحمہ
فرماتے مجھے خواب میں آقا حسین کی زیارت ہوئی، خواب میں دیکھا حسین سر سے لے کے پاؤں تک زخمی ہے، آنکھ کھل گئی، دوسرے دن پھر زیارت ہوئی، دیکھا سارے زخم بند ہو گئے، صرف سینے پہ 2 زخم باقی ہیں۔ میں نے کہا مولا کل بھی زیارت ہوئی، سارے زخمی تھے، یہ زخم کیسے بند ہو گئے؟ فرمایا جب تم مجلس میں ہم پہ گریا کرتے ہو نا، تمہارے آنسو میری ماں زہرا اپنے رومال میں لیتی ہے، لا کے میرے زخموں پہ لگاتی، میرے زخم ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ شیخ کہتے ہیں مولا پھر یہ سینے کے 2 زخم ٹھیک کیوں نہیں ہوئے؟ فرمایا شیخ مفید ساری دنیا آنسو بن جائے، یہ سینے کے 2 زخم نہیں ٹھیک ہوں گے۔ کہا مولا کیسے زخم؟ کہا ایک اکبر کے گھوڑے سے اترنے کا، ایک زینب کے سر سے چادر کے اترنے۔ اجرکم، جو سادات بیٹھے ہو مجھے معاف کر دینا، صرف ایک جملہ مسائل کا، چند آنسو آ جائیں، جنت کی ضمانت ہے۔ ایک چادر کا سوال کرتی کرتی علی کی بیٹی شام کے بازار میں آ گئی، جو گھر سے زہرا کو پرسہ دینے آئے ہو، اتنا اجر رسالت ملا، سیدہ سر سے لے کے پاؤں تک خون میں رنگین ہو گئی۔ مکانوں کی چھتوں پہ عورتیں بیٹھی تھی نا، نبی زادیوں کو اجر رسالت دے رہی تھی۔ ایک مکان کی چھت پہ ایک بی بی بیٹھی ہے جس کی جھولی میں پتھر ہے، ساتھ اس کے کنیز کھڑی ہے، اپنی کنیز کو دیکھ کہتی کنیز یہ قیدی کب آئیں گے؟ میں پتھر اٹھائے اٹھائے تھک گئی۔ جو لفظ سمجھ کے گریا کرتے ہو، یہ دیکھ کہتی ہے مالکن گھبرا نہیں، وہ دیکھ وہ سامنے نوکے سنا پہ سوار سر چلے آ رہے، ان کے پیچھے بے پلانی اونٹوں پہ بیبیاں سوار ہیں، جب تیرے قریب آئے نا تو انہیں پتھر مار لینا۔ دیکھ کہتی ہے کیسے سر، کیسی بیبیاں؟ کہا مالکن تھوڑی دیر کے بعد تیرے گھر کے سامنے سے گزریں گے، بلا تشبیہ کچھ دیر کے بعد اس کے مکان کے سامنے سے نوکے سنا پہ سوار سر گزرنا شروع ہوئے۔ منظر بنانا نگاہوں میں، اگر گریا کرنا چاہتے ہو، سر گزرنا شروع ہوئے نا، ایک سر پہ نگاہ پڑی، کنیز کا شانہ ہلا کہتی کنیز دیکھ تو صحیح، یہ میرے حسین کا اکبر دکھائی دے گا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کنیز کہتی ہے نہیں مالکن، کہاں مدینے کے سید، کہاں یزید کے باغی، یہ مدینے والے سید کا۔ اچھا سر گزر گیا، ایک اور سر سامنے آیا، آواز دے کہتی ہے کنیز پہچان، یہ میرے حسن کا یتیم قاسم ہے۔ عزادارو کنیز نے پھر جھٹلایا، سر گزرتے گئے، یہ شکلوں سے شکلیں ملاتی چلی گئی۔ اب جو ایک سر پہ نگاہ پڑی نا، گھبرا کے کھڑی ہوئی، جھولی سے پتھر گرے، رو کے کہتی ہے تو مان نہ مان، یہ میرے حسین کا اصغر ہے، یہ 6 ماہ کا علی اصغر ہے، اصغر کے سوا کوئی نہیں ہو سکتا۔ اتنے میں بازار شام میں ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، گلے میں خاردار تو، جھکی ہوئی کمر، پریشان بال، کربلا سے لے کے شام تک کی خاک اور چہرے کا خون سید الساجدین پہ پڑی، پہچان نہیں پائی۔ آواز دے کہتی ہے کنیز جلدی جا، اس قیدی کو سلام کر، اپنا بھی سلام کہنا، میرا بھی سلام کہنا، اور اس سے پوچھ تیرا نام کیا ہے، تیری ذات کیا ہے، تیرا وطن کون سا ہے؟ آل محمد کی غربت پہ رونے والوں۔ کنیز مکان کی چھت سے اتری، کہا آئی جا سید الساجدین تھے، آواز دے کہتی ہے قیدی میرا سلام۔ امام فرماتے میرا بھی تجھ پہ سلام، کہتی ہے قیدی میری مالکن کا بھی سلام۔ امام فرماتے میرا بھی تیری مالکن پہ سلام، کہتی ہے قیدی میری مالکن پوچھتی ہے تیرا نام ذات یا وطن کیا ہے؟ وہ عزادہ یہ سننا تھا۔ امام فرماتے جا اپنی مالکن سے کہے اگر میرا نام ذات یا وطن پوچھنا ہے پھر مکان کی چھت پہ نہیں بازار میں آ کے پوچھ۔ اللہ اکبر، مکان کی چھت پہ نہیں بازار میں آ کے پوچھ۔ کنیز چند قدم پیچھے تھی، کہتی ہے قیدی اللہ مان کر، کہاں بازار کا ماحول، کہاں میری مالکن، یہاں بدماشوں کا ہجوم ہے، شرابیوں کا مجمع ہے، میری مالکن تو مدینے والے سیدوں کی کنیز ہے۔ اللہ جب کہا نا مدینے والے سیدوں کی کنیز ہے، امام فرماتے جا اپنی مالکن سے کہے تیرے مدینے والے سیدوں نے تجھے منع نہیں کیا تھا جب اس طرح کے قیدی آئے ان کا تماشا نہ دیکھ۔ اجرکم اللہ، مولا تمہارے عرض کو قبول فرمائے، جو جو حوائج لے کے بیٹھے ہو مولا سب کی تمام حوائج کو پورا فرمائے۔ کنیز دیکھ کہتے نہیں قیدی میری مالکن بڑی ہمدرد ہے، تم جب سے بازار میں آئے ہو تمہیں دیکھ کے مسلسل آنسو بہا رہی ہے، جلدی بتا
تیرا نام ذات یا وطن کیا ہے؟ امام نے فرمایا مجھے اور تکلیف نہ دے، جا اپنی مالکن سے کہہ اگر پوچھنا چاہتی ہے تو خود بازار میں آ۔ اور شیخ پورے کے عزادار مومنوں، جیسے ہی آئی ہے نا واپس کنیز روتی ہوئی پلٹی، مالکن دیکھ کہتی کیا ہوا؟ کہتی اللہ جانے عجیب کہہ دی ہے، کہتا ہے اگر پوچھنا چاہتی ہے خود بازار میں آ۔ اور عزادار یہ سننا تھا، اس بی بی نے برقع پہنا، برقع پہن کے کہا آئی جہاں سید الساجدین کھڑے تھے، سلام کرنے کے بعد پہلا جملہ یہی کہا، کہہ دی یہ بازار ہے میں شریف زادی ہوں۔ اللہ اکبر، یہ بازار کا ماحول میرے لائق نہیں ہے، یہاں بدماشوں کا ہجوم ہے، یہاں شرابیوں کا مجمع ہے، میں آل محمد کی کنیز ہوں، مجھے زیادہ دیر اس بازار میں کھڑے نہ رکھنا، جلدی بتا تیرا نام ذات کا وطن کیا ہے؟ امام فرماتے پہلے تو بتا، کیا تو میرے چچا مالک اشتر کی بیٹی بہن ریحانہ تو نہیں ہے؟ او عزادارو لفظ بہن آنا تھا، ریحانہ چند قدم پیچھے ہٹی، کہتی ہے کون ہے اس بازار میں مجھے بہن کہنے والا؟ مجھے بہن کہے یا میرا سگا بھائی کہے یا میرا مولا سجاد، اجرکم اللہ اجرکم، بس ایک منزل اور بڑھانا، گریہ کر جو جھولیاں پھیلا کے آل محمد سے آنسوں کی بھیک مانگ لینا۔ انت علی ابن الحسین سید الساجدین تو ہے، زین العابدین تو ہے۔ عزادار صاحب روایت لکھتے ہیں امام نے اسے ابھی جواب نہیں دیا تھا، اس کی نگاہ بے پلانی اونٹوں پہ سوار بیبیوں پہ پڑی، اس نے سید الساجدین کو چھوڑا، بیبیوں کی جانب چڑھی، سیدہ کی نگاہ پڑی، آواز دے کے فرماتے بیبیوں ریحانہ کو کوئی نہ بتائے ہم کون ہیں۔ جیسے ریحانہ قریب آئی کہتی ہے بیویوں بتاؤ تم کون ہو؟ کسی بیوی نے جواب نہیں دیا، رو کہتی ہے تمہیں مدینے والے محمد کا واسطہ، بتاؤ تم کون ہو؟ راستے کا آنا تھا، سیدہ کی آواز آئی ریحانہ یہ کوئی پہلے والا کوفہ و شام ہے جس کی ہم شہزادی ہوا کرتی تھی، دونوں ہاتھوں سے ماتم کر کہتی میں اجڑ گئی، انت زینب بنت علی اجرکم اللہ۔ بس عزادارو آخری جملہ جب تک نہیں رو پایا، جھولیاں پھیلا کے آل محمد سے آنسوں کی بھیک مانگ لینا۔ عزادارو ابھی سیدہ نے جواب نہیں دیا، نوکے سنا پہ حسین نے قرآن کی تلاوت کو شروع کیا، ریحانہ نے بیویوں کو بھی چھوڑا، حسین کے سر والے نیزے کے نیچے آئی، بڑی دیر تک قرآن کی تلاوت سنتی رہی، لہجہ پہچان لیا، رو کہتی انت حسین ابن علی، جسے سیدہ چکیاں پیس پیس کے پالتی رہی، وہ حسین تو ہے، دوش پیغمبر کا سوار تو ہے، سر حسین سے واضح یہاں ریحانہ انا حسین ابن علی، میں حسین ہوں، یہ میری زینب ہے، یہ ام کلثوم ہے، یہ سکینہ ہے، یہ رباب ہے، یہ زنجیروں میں سجاد ہے۔ اور آل محمد کی غربت کا ماتم کرنے والوں، جیسے ہی ریحانہ کو پتا چلا یہ تو آل محمد اجڑ کے آ گئے، دونوں ہاتھوں سے حسین کے سر والے نیزے کو تھاما، جنبش دے کہتی ہے مولا تیرے اکبر کا ماتم بعد میں کروں گی، تیرے قاسم کو بعد میں روں گی، تیرا غم بعد میں مناؤں گی، تیری بہنوں کے ساتھ قید بعد میں نبھاؤں گی، پہلے میرے ایک سوال کا جواب دے۔ امام فرماتے ریحانہ پوچھ، کیا پوچھتی ہے؟ کہ مولا بس اتنا بتا دے، تیرا اکبر جو شہید ہوا، تیرا قاسم جو بمال ہوا، تیرا اصغر جو ذبح ہوا، تیری بہنیں جو بے ردا ہے، مولا تو جو شہید ہے، تیری سکینہ جو تماچے کھا رہی ہے، بس اتنا بتا دے کیا ام البنین کے لال نے تیرے ساتھ وفا نہیں کی؟ کیا عباس نے تیرے ساتھ وفا نہیں کی؟ سر حسین سے آواز آئی ریحانہ کی لینا دے، وہ تو گھوڑے کی آپ کے سامنے عزت مآب جناب قبلہ علامہ علی ناصر الحسینی صاحب خطاب فرمائیں گے۔